بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ خدا کے بعد بڑے ہو حضور مانتے ہیں، خدا کے بعد بڑے ہو حضور مانتے ہیں۔ ہم آپ کو خدا کا نور مانتے ہیں، ہم آپ کو خدا کا نور مانتے ہیں۔ یہ آمدام یہ سب شان حضور آپ سے ہے، یہ آمدام یہ سب شان حضور آپ سے ہے۔ ہم آپ کو خدا کا نور مانتے ہیں، خدا کے بعد بڑے ہو حضور مانتے ہیں۔ ہم آپ کو خدا کا نور مانتے ہیں۔ حضور آنکھ کی ٹھنڈک ہماری آپ سے ہے، حضور آنکھ کی ٹھنڈک ہماری آپ سے ہے۔ ہم آپ کو اپنا غرور مانتے ہیں، ہم آپ کو اپنا غرور مانتے ہیں۔ خدا کے بعد بڑے ہو حضور مانتے ہیں، خدا کے بعد بڑے ہو حضور مانتے ہیں۔ حضور آنکھ کی ٹھنڈک ہماری آپ سے ہے، حضور آنکھ کی ٹھنڈک ہماری آپ سے ہے۔ ہم آپ کو اپنے دل کا سرور مانتے ہیں، ہم آپ کو اپنے دل کا سرور مانتے ہیں۔ حضور آپ کو اللہ کا نور مانتے ہیں۔ قریب ہو تو قریب اتنا کہ حاضر و ناظر ہو، قریب ہو تو قریب اتنا کہ حاضر و ناظر ہو۔ وہ دور ہیں جو خدا کو دور مانتے ہیں، وہ دور ہیں وہ دور اتنا جو خدا کو دور مانتے ہیں۔ حضور نظر کرم ہو، حضور نظر کرم ہو کہ معاف کر
حضور نظر کرم ہو کہ معاف کر دے ہمیں، وہ آپ کون اللہ کا نور مانتے ہیں، حضور نظر کرم ہو معاف کر دے ہمیں، گناہگار ہیں ہم اپنا قصور مانتے ہیں، خدا کے بعد وہ ہم کو حضور مانتے ہیں، خدا کے بعد وہ بڑا حضور مانتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سب مل کر پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما حسن کا، ما اکمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، مشتاق آنکھیں کتھے جا لڑیاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نال مل کے پڑھ لو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکھ چند بدر شاہ شانی، مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دلاڈ نورانی، متھے چمک دلاڈ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، محمور اکھین مت بریاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس صورت نو میں
جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جہانا کھا جانا کھا کے جان جہانا کھا سچ آکھاں کے رب دی میں شان آکھاں سچ آکھاں کے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے شہر مدینے جاندے نے جڑے شہر مدینے جاندے نے خوش قسمت کہلاندے نے جڑے شہر مدینے جاندے نے خوش قسمت کہلاندے نے جڑے محفل نات سجاندے نے جڑے محفل نات سجاندے نے منگیاں مراداں پاندے نے جڑے شہر مدینے جے رب منظور کرے ارزاں جے رب منظور کرے ارزاں اسی دید دے قابل ہو جائے ساڈی جنت وچ مدینے دے ساڈی جنت وچ مدینے دے جتھے عرشی آپ وی آندے نے ساڈی جنت وچ مدینے دے جتھے عرشی آپ وی آندے نے جڑے شہر مدینے اسی تیرے در دے منگتے ہاں اسی تیرے در دے منگتے ہاں اسی ہور کسے تو کی لینا ساڈے تیری نام دی برکت نالا کا تیرے نام دی برکت نالا کا رنگ دین نبی نو لاؤندے نے تیرے نام دی برکت نالا کا رنگ دین نبی نو لاؤندے نے جڑے شہر مدینے جاندے نے
قسمت کہلاندے نے جڑ محفل نات سجاندے نے امو منگیاں مرادا پاندے نے جڑ شہر مدینے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. یا رسول اللہ، حبیب خالق یکتا توئی، برگزیدہ ذوالجلال پاک بے ہمتا توئی، ناظرین حضرت حق، صدر و بدر کائنات، چشم و چراغ انبیاء، نور چشم ماتوئی، ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، کشتی و دریا و طوفانم توئی. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم میرے نبی نے مجھ پہ کیا. میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، رب نے ہر غم سے مجھ کو بری کر دیا. ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں، مل گئیں عظمتیں راحتیں رفعتیں. میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دی. لمحہ لمحہ ہے یہ مجھ پہ نبی کی عطا، دوستو مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. برادران اسلام، الحمدللہ اللہ رب العزت کی حمد و صلوات کے بعد اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے بعد میں آپ سب احباب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ رب العزت کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں یہ موقع پھر مرحمت فرمایا کہ آج ہم سب ایک ایسی محفل پاک میں شرکت کا موقع پا رہے ہیں جو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کی محفل ہے. مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے برادر محترم عمیر صاحب، ان کے رفقا، ہماری اس مسجد حاضہ کے خطیب امام، اور وہ احباب کہ جنہوں نے کسی بھی طرح اس محفل پاک کے انعقاد کے سلسلے میں اپنی خدمات پیش کی ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان سب کا نام اس لسٹ میں لکھ دے جس میں اس نے اپنے حبیب کے غلاموں کا نام لکھا ہوا ہے. ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ پا رہی تھی کہ شروع میں ابتدائی طور پر ایک دو معروضات آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ اس ہستی کی بارگاہ میں ہم کوئی نذرانہ پیش کر سکیں.
ہماری محترم حضور فخر السادات ہماری محترم مربی 40 سال جنہوں نے علاقہ کینٹ میں اللہ رب العزت کے اس پیغام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کی سیرت طیبہ کو اس طرح نوجوانوں کے سامنے پیش کیا کہ ہم جیسے کینٹ میں آوارہ گردی کرنے والے لوگ آج ان کے پاس بیٹھنے اور ان سے دعائیں لینے کے بعد آج ہم بھی اس قابل ہوئے کہ آج ہم ایک اتنی بڑی ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے بات کر رہے ہیں۔ یہ فیض ہوتا ہے ان بزرگوں کا۔ وہ علامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ فیض نظر کے لیے ضبط سخن چاہیے، حرف پریشان نہ کہ اہل نظر کے حضور۔ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ جاہلوں عالموں کے پاس بیٹھو، علم اللہ والوں کی زبان سے حاصل ہوتا ہے۔ عالموں کے پاس بیٹھو تو زبان سنبھال کے بیٹھو، اور جب اہل معرفت کے پاس بیٹھو تو دل سنبھال کے بیٹھو۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ محفل اس لحاظ سے کئی حوالوں سے بڑی معتبر ہے۔ اس کا سب سے بڑا معتبر حوالہ یہ ہے کہ یہ خالصتاً اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت پاسعادت کی خوشی میں منعقد کی گئی ہے۔ دوسرا حوالہ اشتہار پہ بھی دیکھا آپ نے، اور ہمارے دوست نے اس کا ذکر کیا کہ وہ اپنے والد گرامی جناب محترم محمد شریف نعیمی صاحب کی روح کے اصحار ثواب کے لیے بھی، تو وہ والدین بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جن کے جانے کے بعد ان کی اولاد جو ہے، ان کے بچے جو ہیں، وہ ان کو یاد کرتے ہیں اور کسی نہ کسی بہانے ایسی مجالس کا اہتمام کرتے ہیں جن میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ تیسرا معتبر حوالہ اس کا یہ ہے کہ اس محفل پاک میں میرے لیے اور آپ کے لیے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے شہر اقبال کی دو عظیم ہستیاں، جیسے میں نے شروع کیا کہ حضور فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جن کا شب معراج کو حضور کا ذکر کرتے ہوئے وصال ہوا، ان کے صاحبزادہ صاحب آج یہاں تشریف لائیں گے اور خصوصی دعا فرمائیں گے، ہم ان کی زیارت بھی کریں گے۔ اور دوسرا شہر اقبال کی ایک بڑی عظیم شخصیت رومی اثر جناب حضرت علامہ مولانا حکیم عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے فیض یافتہ جو آج یہاں گفتگو فرمائیں گے، جناب حضرت علامہ مولانا محمد یونس نقشبندی صاحب، ہم ان کی بھی زیارت کریں گے اور ان کے ملفوظات عالیہ سے بھی ہم مستفید ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ اس علاقے کی بھی میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے درمیان ایک بڑا صلاح خوان رسول، یہ اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ آج بہت سی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ ہمارے بزرگ یہاں تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے جو دور دیکھا ہے، ہم تو شاید تیسری نسل ہیں کہ جو محافل نعت آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جو منعقد ہو رہی ہیں، یہ ایسے نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ بزرگ جانتے ہیں کہ پہلے کہاں یہ ساؤنڈ سسٹم ہوتے تھے، کہاں یہ موسیقی کے آلات ہوتے تھے، وہ بڑے محتاط لوگ تھے۔ یہ ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی ادب میں اور محبت میں گزاری۔ ادب سب سے پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ آج آپ کو سب کچھ نظر آئے گا، ادب نظر نہیں آئے گا۔ ادب وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں کوئی ایسی شخصیات موجود ہوں گی کہ جن کے پاس بیٹھنے والے ان تمام امر سے واقف ہوں گے۔ تو آج جو صلاح خوان رسول ہمارے درمیان تشریف رکھتا ہے، حضرت علامہ مولانا محمد ارشد تبسم چشتی نظامی صاحب، یہ صرف نعت خوان نہیں ہیں، یہ بڑے خوبصورت عالم دین بھی ہیں۔ تو میں یہ کئی حوالے سے سوچ رہا تھا کہ یہ شاید کسی کی نظر کا فیض ہے کہ آج اتنے خوبصورت لوگ یہاں جمع ہیں، اور مجھے چونکہ ان کا نام تو معلوم نہیں، میرے ساتھ جو بزرگ تشریف رکھتے ہیں، تو میں اس معاملے میں چونکہ 25-26 سال میں حضرت قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس رہا، تو ہم نے یہی سیکھا کہ آپ اپنے بزرگوں کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو آپ کا دل بھی سنبھلنا چاہیے اور زبان بھی سنبھلنی چاہیے۔ بہرحال یہ اب انہی کے فیضان کا تصدق ہوگا
ہم اپنی محفل پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ بڑے خوبصورت نوجوان، میرا ان کے ساتھ بڑے قلبی تعلق بھی ہے، میاں محمد واسط صاحب، تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لا کر اس مبارک اور ایمان فروز محفل پاک کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے فرمائیں۔ اس کے بعد بارگاہ رسالت امام میں ہم ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے۔ بڑی محبت عقیدت کے ساتھ آپ تشریف رکھیے۔ جناب میاں محمد واسط صاحب تشریف لا کر تلاوت قرآن مجید سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. خلق میں انسان تھا لیکن خلق میں قرآن تھا. خلق میں انسان تھا لیکن خلق میں قرآن تھا. خلق میں انسان تھا لیکن خلق میں قرآن تھا. وہ کہ سراپا جمال سورہ رحمان تھا. چال تک معجزہ نما تھی آمنہ کے نال کی. ہر قدم ہر سانس معراج کا عنوان تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں منعقدہ اس محفل پاک میں ہمارے مہمان جناب قاری میاں محمد واصف صاحب سورۃ الضحیٰ کی تلاوت فرما رہے تھے. آئیے اب ان کی تعریف کرتے ہیں کہ جن سے زیادہ کسی کی تعریف نہیں کی گئی اور جن سے زیادہ کسی نے اپنے رب کی تعریف نہیں کی. خود خدا جس کا نعت خوان ہو اور قرآن جس کی کتاب نعت ہو، کون ہے جو اس کی حقیقی تعریف کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اس ذات مقدس پہ درود و تحیات جو رحمت کل فخر رسول شمع ہدا ہے. اس ذات کا سب سے بڑا احسان ہے یہ ہم پر. اس ذات کے باعث میں اللہ ملا ہے اور جب سے ہوا معلوم کہ فرشتوں کا ہے یہی کام. ہونٹوں پہ میرے صلی علی ہے. درود پر کی ہوئی ساتوں کے جھرمٹ میں اب میں جس ثنا خوانی رسول کو دعوت دوں گا. جناب حافظ تبسم صاحب تشریف لا کر حافظ اجاز تبسم صاحب تشریف لا کر بارگاہ رسالت امام میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. آپ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت امام میں ہدیہ درود پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ والا آلی کا و صحابی کا یا سید یا حبیب اللہ. میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی کوئی نعت خوان آئے آپ خود دوشی پڑھنا شروع کر دیا گا.
کیونکہ ہمیں یہ تعلیم و تربیت نہیں ہے، نہ میں نے آپ کو سبحان اللہ کے لیے کہنا ہے، نہ ہاتھ اٹھوانے، اور نہ میں نے آپ کو یہ کہنا ہے کہ آپ دوشی پڑھیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بات ادب کے خلاف ہے۔ یہ مجلسیں جو ہوتی ہیں ان میں پوری طرح آپ کو واقف ہونا چاہیے ان معاملات سے، یہ تربیت کے معاملات ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اپنے دوستوں کو جب وہ ہمیں بلاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تعلیم ہے اور یہ تربیت ہے کہ جب بھی آپ کو محفل کریں وہ علمی ہو، فکری ہو، تربیتی ہو اور روحانی ہو، تاکہ جو لوگ آئے ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے کوئی چیز لے کے جائیں۔ بہت شکریہ دوشی پڑھیے، اور ہمارے یہ محترم جناب حافظ اجازت الحسن صاحب بارگاہ رسالت امام میں اپنا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ